بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس لڑکی کا اصل نام شمونہ تھا۔ احمد بن عطاش کے آدمیوں نے ایک قافلے کو لوٹا تھا اور دیگر مال و دولت کے ساتھ چند ایک لڑکیوں کو بھی پکڑ لائے تھے، جن میں 3 4 11 سے 14 سال کی عمر کی تھیں۔ انہیں شاہدر لے آئے تھے، جہاں انہیں شہزادیوں کی طرح رکھا گیا اور انہیں اپنے مذموم مقاصد کے مطابق تربیت دی گئی۔ انہیں بڑی محنت سے یہ تربیت دی گئی تھی کہ جس آدمی سے کام نکلوانا ہو اس کے لیے کس طرح بڑا ہی ایک حسین سراب بنا جاتا ہے۔ انہیں ذہن نشیں کروایا گیا کہ اپنے جسموں کو کس طرح بچا کر رکھنا اور اپنے جال میں پھنسے ہوئے آدمی پر نشہ بن کر طاری ہو جانا ہے۔ شمونہ انہی لڑکیوں میں سے تھی۔ وہ 12 13 سال کی عمر میں قافلے سے اغوا ہوئی تھی۔ اب اس کی عمر 20 سال سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس نے کامیابی سے سلطان ملک شاہ کے مشیر خاص احتشام مدنی کو مسحور کر لیا تھا۔ یہ اس کا پہلا شکار تھا۔ وہ اس معزز اور باوقار شخصیت پر طلسم ہوشروا بن کر طاری ہو گئی اور اپنا دامن بھی بچا کے رکھا تھا، لیکن حسن بن صباح نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ نازک اندام لڑکی ہے، ایک جابر سلطان کو انگلیوں پر نچا سکتی ہے، مگر یہی انگلیاں جابر سلطان کے شکنجے میں آ گئیں تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکے گی اور تمام راز اگل دے گی۔ حسن بن صباح اتنا کچا آدمی نہیں تھا کہ اسے یہ احساس بھی نہ ہوتا کہ کمزور سی لڑکی ایذا رسانی برداشت نہیں کرے گی۔ وہ بے رحم انسان تھا۔ اس کے جذبات اتنے نازک اور رومانی نہیں تھے کہ کسی کو اذیت میں دیکھ کر اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی۔ اس نے شمونہ جیسی ہر لڑکی کو اور اپنے گروہ کے تمام آدمیوں کو بتا رکھا تھا کہ اپنی جان دے دینا، راز نہ دینا۔ اگر راز دے کر آؤ گے تو اس کے عوض تمہاری جان لے لی جائے گی۔ حسن بن صباح نے شمونہ کی جان اپنے ہاتھوں لینی تھی، لیکن اسے مہلت نہ ملی۔ امیر شہر ابو مسلم رازی کے حکم سے کوتوال کے آدمیوں نے چھاپا مارا۔ اگر اسے پہلے اطلاع نہ مل چکی ہوتی تو وہ گرفتار ہو جاتا۔ وہ بروقت فرار ہو گیا تھا، لیکن شمونہ کی قسمت کا فیصلہ سنا گیا تھا۔ اس بدبخت لڑکی نے تھوڑا سا نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے فرار سے کچھ دیر پہلے اپنے 2 خاص مصاحبوں سے کہا تھا، اسے خلجان پہنچا دینا، میں وہاں پہنچ چکا ہوں گا۔ اسے میں تمام لڑکیوں کے سامنے ایسی سزائے موت دوں گا جو ان لڑکیوں کے لیے باعث عبرت ہوگی۔ لڑکیوں کو بتاؤں گا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ اسے ابھی کسی گھر میں قید رکھو، 5 دنوں بعد اسے یہاں سے نکالنا۔ ابھی کوتوال کے جاسوس میرے گھر کے ارد گرد گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اگر یہ لڑکی اپنا حوصلہ ذرا مضبوط رکھتی تو میں وزیر اعظم بن جاتا۔ شمونہ کو انہی آدمیوں میں ایک کے گھر رکھا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ باہر نہ نکلے اور چھت پر بھی نہ جائے۔ اس سے وجہ یہ بتائی گئی کہ امیر شہر نے اس کی اور حسن بن صباح کی گرفتاری کا حکم دے رکھا ہے۔ شمونہ کو ذرا سا بھی شبہ نہ ہوا کہ اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس گھر میں مہمان سمجھنے لگی۔ اس کے ساتھ بڑے ہی معزز مہمانوں جیسا سلوک روا رکھا گیا اور اسے الگ کمرہ دیا گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کمرے کی قیدی اور 2 دنوں کی مہمان ہے۔ اس گھر میں ایک آدمی اور اس کی 2 بیویاں تھیں اور ایک ادھیڑ عمر نوکرانی تھی۔ شام کے کھانے کے بعد شمونہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر کا آدمی ایک بیوی کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوسری بیوی شمونہ کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے پوچھا کہ مرو میں کیا ہوا تھا؟ شمونہ نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ کیا تمہارے آقا نے تمہیں معاف کر دیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شمونہ نے کہا، یہ بتا سکتی ہوں کہ اس نے مرو سے یہاں تک میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ صرف ایک بار اس نے کہا تھا کہ تم نے میرا ہی نہیں اپنی جماعت کا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا، ایک بار پھر کہا کہ میں مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دکھا کر کہا، یہ دیکھو نشان۔ یہ انگلیاں لوہے کے شکنجے میں جکڑی گئی تھیں اور شکنجہ آہستہ آہستہ بند کیا جا رہا تھا۔ میری انگلیوں کی ہڈیاں چٹکنے اور پھر ٹوٹنے لگی تھیں۔ شکنجے کو اور زیادہ کسا جا رہا تھا اور مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ اب میری سن لڑکی، عورت نے کہا، آگے مت سنا، میں تیرے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں۔ تو اپنے ماں باپ کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ کہاں ہیں وہ؟ شمونہ نے کہا، کون ہے وہ؟ مجھے یاد نہیں، خواب کی طرح یاد ہے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، اسے ڈاکوؤں نے روک کر لوٹ لیا تھا۔ میرے ماں باپ شاید مارے گئے تھے، وہ مجھے یاد نہیں آتے۔ یاد آئیں بھی تو مجھے ان کی جدائی کا ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوتا۔ ان سے جدا ہوئے صدیاں تو نہیں گزری، چند سال ہی گزرے ہیں۔ مجھے ڈاکو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ تجھے معلوم نہیں؟ عورت نے کہا،
تجھے ایسی چیز پلائی اور کھلائی جاتی رہی ہے کہ تیرے دماغ سے خون کے رشتے دھل گئے ہیں، اور میں جانتی ہوں تیری تربیت کس پیار سے ان لوگوں نے کی ہے، تو نہیں جانتی۔ یہ حسن بن صباح اور احمد بن عطاش کا وہ طریقہ کار تھا جسے آج کی صدی میں برین واشنگ کا نام دیا گیا ہے۔ تم اتنی دلچسپی سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ شمونہ نے پوچھا۔ کیا تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے؟ ہاں لڑکی، عورت نے کہا، مجھے تجھ سے ہمدردی ہے۔ میرا خاوند انہی لوگوں میں سے ہے۔ یہ لوگ میری چھوٹی بہن کو ورغلا کر لے گئے ہیں۔ وہ بہت حسین لڑکی ہے، میں اسے اس جال سے نہیں نکال سکی۔ تجھے نکال سکتی ہوں، لیکن تو اب ان لوگوں کے نہیں بلکہ موت کے جال میں آ گئی ہے۔ موت کے جال میں؟ ہاں لڑکی، عورت نے کہا، تیری زندگی 4 نہیں تو 5 دن رہ گئی ہے۔ یہ کیسے؟ حسن بن صباح کسی کو معاف نہیں کیا کرتا۔ عورت نے کہا، میں جانتی ہوں تو نے کس مجبوری کے تحت راز مرو کے کوتوال کو دے دیا تھا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجھے اپنی جان دے دینی چاہیے تھی، راز نہ دیتی۔ حسن بن صباح کہہ گیا ہے کہ تجھے خلجان پہنچا دیا جائے۔ حسن بن صباح وہاں پہنچ جائے گا، پھر تمہیں تم جیسی لڑکیوں کے سامنے بڑے ہی اذیت ناک طریقے سے قتل کیا جائے گا تاکہ لڑکیوں کو عبرت ہو۔ شمونہ کو غشی آنے لگی۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، شمونہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور چاہتی میں بھی یہی ہوں کہ تو زندہ رہے۔ عورت نے کہا، اگر میری یہ خواہش نہ ہوتی تو میں تیرے پاس آتی ہی نہ، لیکن میں کروں کیا؟ شمونہ نے پوچھا۔ کہاں جا پناہ لوں؟ میں تمہیں یہاں سے نکال سکتی ہوں، کیا تم اس کی کچھ اجرت لوگی؟ نہیں، عورت نے جواب دیا، میرے لیے یہی اجرت بڑی کافی ہوگی کہ تو یہاں سے نکل جائے اور زندہ رہے۔ مجھ سے کچھ اور نہ پوچھنا، نہ کسی کو یہ بتانا کہ میں نے تمہیں یہاں سے نکالا ہے۔ صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنی بہن یاد آ گئی ہے۔ تو معصوم لڑکی ہے، خدا کرے تو کسی گھر میں آباد ہو جائے۔ مجھے نکال تو دو گی؟ شمونہ نے پوچھا۔ مگر میں جاؤں گی کہاں؟ رات ابھی زیادہ نہیں گزری، عورت نے کہا، میں تجھے راستہ بتا دوں گی۔ راستہ تجھے امیر شہر ابو مسلم رازی کے گھر پہنچا دے گا۔ دروازے پر دستک دینا، دربان روکے تو کہنا کہ میں مظلوم لڑکی ہوں، امیر شہر کے آگے فریاد کرنے آئی ہوں، تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ امیر شہر خدا کا نیک بندہ ہے، وہ تجھے فوراً اندر بلا لے گا۔ اسے ہر بات صحیح صحیح بتا دینا، اور یہ مت کہنا کہ میں نے تجھے یہاں سے نکالا ہے، یہ کہنا کہ تو خود یہاں سے بھاگی ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی کرے، لیکن تیرے لیے اچھا ہی کرے گا۔ عورت نے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے کسی نیک آدمی کے سپرد کر دے۔ میں تجھے میلی سی ایک چادر دیتی ہوں، اس میں اپنے آپ کو ڈھانپ لینا۔ کوئی آدمی آگے آ جائے تو ڈر نہ جانا، پوری دلیری سے چلتے جانا۔ تو ہوشیار لڑکی ہے، تجھے تربیت بھی ایسی ہی دی گئی ہے، اس کے مطابق اپنی عقل استعمال کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اٹھو۔ اس عورت کا خاوند دوسرے کمرے میں گہری نیند سو گیا تھا۔ یہ لوگ شراب اور حشیش کے عادی تھے، ان میں نشے کی عادت حسن بن صباح نے پیدا کی تھی۔ اس اتنی بڑی حویلی کا مالک اپنی ایک جوان سال بیوی کو ساتھ لیے نشے میں بدمست حقیقی دنیا سے بے خبر سو گیا تھا۔ اس حویلی کے ایک کمرے میں اس کی پرانی بیوی شمونہ کو چادر میں لپیٹ کر حویلی کی ڈیوڑی میں لے گئی تھی۔ شمونہ کو اس نے امیر شہر کے گھر کا راستہ سمجھا دیا تھا۔ اس نے شمونہ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ راستے سے بھٹک جائے تو کسی سے پوچھ لے۔ اس نے شمونہ کو یقین دلایا تھا کہ ابو مسلم رازی سے لوگ اتنے ڈرتے ہیں کہ اکیلی دکیلی عورت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے شمونہ کو حویلی سے نکال دیا۔ شمونہ گلی کا موڑ مڑ گئی تو اس عورت نے حویلی کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ وہ مسرور اور مطمئن تھی کہ اس نے ایک نوخیز لڑکی کو گناہوں کی بڑی ہی خطرناک دنیا سے نکال دیا تھا۔ شمونہ امیر شہر ابو مسلم رازی کے گھر پہنچ گئی۔ باہر 2 دربان کھڑے تھے، انہوں نے اسے روکا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی ہے؟ مجھے فوراً امیر شہر تک پہنچا دو۔ شمونہ نے بڑی پختہ آواز میں کہا، دیر نہ لگانا ورنہ پچھتاؤ گے۔ آخر بات کیا ہے؟ ایک دربان نے پوچھا۔ انہیں اتنا ہی کہہ دو کہ ایک مظلوم لڑکی کہیں سے بھاگ کر آئی ہے، شمونہ نے کہا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ راز کی ایک بات بتائے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو مسلم پکا مرد مومن تھا، اسلام کے وہی نظریات اور عقیدے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے تھے، ان کی پاسبانی ابو مسلم رازی کی زندگی کا بہت بڑا نصب العین تھا۔ جس وقت شہر نیند کی آغوش میں مدہوش ہو گیا تھا، اس وقت رازی دین کی ایک کتاب کھولے ہوئے مطالعہ میں مصروف تھا۔ دربان نے اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ دربان کو ایسا ڈر نہیں تھا کہ امیر شہر خفا ہوگا اور اسے ڈانٹ دے گا کہ رات کے اس وقت اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے حکم نامہ جاری کر رکھا تھا کہ کوئی مظلوم شخص رات کے کسی بھی وقت اسے ملنے کے لیے آئے تو اسے جگا لیا جائے۔ اس رات دربان کی دستک پر اس نے دربان کو اندر بلایا۔ دربان سے اس نے صرف یہ الفاظ سنے کہ ایک لڑکی آئی ہے، تو اس نے کہا کہ اسے فوراً اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد ایک بڑی ہی حسین اور پرکشش جسم والی نوخیز لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ابو مسلم رازی نے اسے بٹھایا۔ کیا ظلم ہوا ہے تجھ پر جو تو اس وقت میرے پاس آئی ہے؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ بات ذرا لمبی ہے، شمونہ نے کہا۔ کیا امیر شہر کے دل میں اتنا درد ہے کہ اتنی لمبی بات سنے؟ ہاں لڑکی، ابو مسلم رازی نے کہا، ہم دونوں کے درمیان اللہ کی ذات موجود ہے۔ میں اللہ کے ہاتھ میں پابند اور مجبور ہوں کہ اللہ کے ہر اس بندے کی بات پوری سنوں جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ تم بولو، میں سنوں گا۔ امیر شہر نہیں سنے گا تو وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ مجھے ڈاکوؤں نے کچھ سال پہلے ایک قافلے کو لوٹتے ہوئے میرے باپ سے چھینا اور مجھے اغوا کر کے لے گئے۔ شمونہ نے کہا، مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا، تشدد نہیں ہوا، زیادتی نہیں ہوئی۔ ظلم یہ ہوا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ میں اغوا کے وقت دودھ پیتی بچی تو نہ تھی۔ مجھے اغوا کرنے والوں نے ایسی خوبصورت فضا دی اور ایسے شاہانہ ماحول میں میری تربیت کی کہ میں شہزادی بن گئی، لیکن یہ تربیت ویسی نہیں تھی جیسے بچوں کی جاتی ہے۔ میری ذات میں ابلیسی اوصاف پیدا کیے گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ میرے آقا میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے اور مجھے ہوس کاری کے لیے استعمال کرتے رہے، بلکہ انہوں نے تربیت یہ دی کہ اپنے جسم کو مردوں سے کس طرح بچا کر رکھنا ہے۔ کون ہے وہ؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ کہاں ہے وہ؟ کیا آپ نے حسن بن صباح کا نام نہیں سنا؟ شمونہ نے کہا، میں اس کے ساتھ سلطان ملک شاہ کے زیر سایہ رہ چکی ہوں۔ ابو مسلم چونکا۔ وہ گیا کہاں؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتی، شمونہ نے جواب دیا۔ میں اپنے متعلق سب کچھ بتا سکتی ہوں۔ شمونہ نے ابو مسلم رازی کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوئی تھی اور پھر اسے پہلے شہدر پھر خلجان لے جا کر کس طرح تربیت دی گئی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ اس جیسی اور لڑکیوں کو بھی اسی قسم کی تربیت دی جاتی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ حسن بن صباح کے ساتھ مر گئی تو وہاں اسے حسن نے کس طرح استعمال کیا تھا۔ ابو مسلم رازی گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سوچ سے بیدار ہو کر شمونہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں پناہ چاہتی ہوں۔ شمونہ نے کہا، اگر آپ نے مجھے پناہ نہ دی تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ تم میری پناہ میں ہو لڑکی۔ ابو مسلم رازی نے کہا، میں اپنی ذات میں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہی ہوں۔ شمونہ نے کہا، میرے اندر، میرے دل اور میرے دماغ میں ابلیسیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ میں ایک ناگن ہوں اور ڈسنا میری سرشت میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو ہی ڈس لوں۔ میں انسان کے روپ میں آنا چاہتی ہوں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری ذات میں کوئی انسانی جذبات ہیں ہی نہیں۔ کیا آپ ایسا بندوبست کر سکتے ہیں کہ میری ایسی تربیت ہو جائے جس سے میں انسانوں کے روپ میں آ جاؤں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابو مسلم رازی نے کہا، میں فوری طور پر کسی بھلے آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کرا دوں گا۔ نہیں، شمونہ نے تڑپ کر کہا، کسی بھلے آدمی پر یہ ظلم نہ کرنا۔ میں ابھی کسی کی بیوی بننے کے قابل نہیں۔ بیوی وفادار ہوتی ہے، لیکن میں فریب کاری کے سوا کچھ بھی نہیں جانتی۔ مجھے پہلے انسان بنائیں۔ تم آج رات آرام کرو۔ ابو مسلم رازی نے کہا، میں کل تمہارا کچھ بندوبست کروں گا۔ ابو مسلم رازی نے شمونہ کو زنان خانے بھجوا دیا۔ کچھ دن بعد ابو مسلم نے شمونہ کو بلایا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کی پناہ میں آئی تھی۔ شمونہ نے التجا کی، مجھے اپنی پناہ میں رکھیں۔ میرا ایک ارادہ اور بھی ہے۔ حسن بن صباح لوگوں کو اور امراء وزراء کو اپنا مرید بنانے کے لیے خوبصورت عورت کی طاقت استعمال کرتا رہا ہے۔ میں اس کی اس طاقت کو زائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس ارادے کی تکمیل کے لیے میں آپ کے زیر سایہ رہنا چاہتی ہوں۔ حسن بن صباح اپنی گرفتاری کی اطلاع
قبل از وقت مل جانے سے رہ سے فرار ہو گیا تھا۔ اس نے خلجان پہنچنا تھا۔ وہ اپنے خاص آدمیوں کو کہہ گیا تھا کہ شمونہ کو بھی خلجان پہنچا دینا۔ وہاں وہ اسے سزائے موت دینا چاہتا تھا۔ وہ خود بھی خلجان نہ پہنچ سکا۔ تاریخ میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خلجان کی طرف اونٹ پر جا رہا تھا۔ وہ شتربانوں کے بھیس میں تھا۔ اس کی رفتار معمول کے مطابق تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے ابھی آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار گھڑ سوار آ گیا اور اس نے اسے جا لیا۔ وہ حسن بن صباح کے اپنے گروہ کا آدمی تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ حسن نے اس سے پوچھا۔ خلجان نہ جائیں، گھڑ سوار نے کہا۔ ہمارا خیال ہے کہ سلجوقی امیر کو شک ہو گیا ہے کہ آپ خلجان جا رہے ہیں۔ شاید وہ لوگ آپ کے تعاقب میں آئیں گے۔ کسی اور طرف کا رخ کر لیں۔ حسن رک گیا، کچھ دیر سوچا۔ میں اصفہان چلا جاتا ہوں، اس نے کہا۔ تم خلجان چلے جاؤ، وہاں کے امیر احمد بن عطاش کو ساری بات سنا کر بتا دینا کہ میں اصفہان جا رہا ہوں۔ وہاں میرا ایک پرانا دوست رہتا ہے، نام اس کا ابو الفضل ہے۔ ہم امام موفق کے مدرسے میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ اب اس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا ہے۔ وہ مجھے پناہ دے دے گا اور مدد بھی کرے گا۔ احمد بن عطاش سے کہنا کہ میں کچھ دنوں بعد خلجان پہنچ جاؤں گا، اور یہ بھی کہنا کہ شہر میں کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کے پیچھے اپنے جاسوس ڈال دو۔ وہ سلجوقیوں کا جاسوس ہو سکتا ہے، اسے زندہ نہ چھوڑنا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، گھڑ سوار نے کہا۔ ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے۔ گھڑ سوار خلجان کی طرف اور حسن بن صباح اصفہان کی طرف چلا گیا۔ تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنے دنوں بعد اصفہان پہنچا۔ ابو الفضل اصفہانی کے گھر کا راستہ پوچھا اور اس کے گھر جا پہنچا۔ ابو الفضل کو ملازم نے اندر جا کر بتایا کہ ایک شتربان آیا ہے۔ ابو الفضل نے کہا کہ اس نے کسی شتربان کو نہیں بلایا، نہ کسی شتربان کی اجرت اس کے ذمے ہے۔ اس سے پوچھو کیوں آیا ہے؟ ابو الفضل نے ملازم سے کہا۔ آقا پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ ملازم نے باہر جا کر حسن سے پوچھا۔ ان کا کسی شتربان سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آقا سے کہو کہ یہ شتربان آپ سے ملے بغیر نہیں جائے گا۔ حسن بن صباح نے کہا۔ ملازم اندر گیا اور واپس آ کر وہ حسن کو لے گیا، معمولی سے ایک کمرے میں بٹھایا۔ ایک تو وہ شتربانوں کے لباس میں تھا، دوسرے وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ چہرے پر تھکن کے آثار بھی تھے۔ ابو الفضل اصفہانی اس کے کمرے میں گیا تو وہ حسن کو پہچان نہ سکا۔ حسن نے قہقہہ لگایا تو ابو الفضل نے اسے پہچانا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جس میں اعلیٰ رتبہ کے مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ وہ کچھ دیر مدرسے کے زمانے کی باتیں کرتے رہے۔ پھر ابو الفضل نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ یوں سمجھو آسمان سے گرا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ میں مرو سے آیا ہوں۔ سلطان ملک شاہ نے مجھے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ تو تم جانتے ہو کہ ہمارا پرانا دوست نظام الملک سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم ہے۔ حسن بن صباح اب جھوٹ بولنے لگا۔ سلطان مجھے اپنا وزیر اعظم بنا رہا تھا، لیکن نظام الملک نے خفیہ طریقے سے سلطان کو میرا دشمن بنا دیا اور پھر مجھے عہدے سے معزول کرا کے شہر بدر کروا دیا۔ دبستان مذاہب کے حوالے سے ائمہ تلبیس میں لکھا ہے کہ ابو الفضل نے حسن بن صباح سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں سلجوقی سلطنت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ حسن بن صباح نے کہا، مجھے تم جیسے دو دوست مل جائیں تو میں اس ترک ملک شاہ اور خواجہ حسن توسی کا جو نظام الملک بنا پھرتا ہے پہلے خاتمہ کر دوں۔ ابو الفضل چپ رہا۔ اتنے میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ ابو الفضل نے ایک الماری سے ایک شیشی نکالی اور اس میں جو سفوف پڑا ہوا تھا اس میں ذرا سا سفوف ایک پیالے میں پانی ڈال کر گھولا۔ لو حسن، اس نے پیالہ حسن کو دیتے ہوئے کہا، یہ پی لو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ دماغی تقویت کے لیے ایک دوائی ہے۔ ابو الفضل نے کہا، تم نے اتنا لمبا سفر کیا ہے کہ تھکان نے تمہارا دماغ شل کر دیا ہے، ورنہ تم ایسی بہکی بہکی باتیں نہ کرتے کہ تم سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کا خاتمہ کر دو گے، حالانکہ تمہیں پوری طرح احساس ہے کہ سلجوقی نہ آتے تو اسلام کی بنیادیں جو کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی تھیں پوری عمارت کو لے بیٹھتیں۔ مسلمان بے شمار فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور ان فرقوں کے اندر فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ اسلام کی توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے۔ سلجوکیوں نے اسلام کی بنیادیں مضبوط کر دی ہیں اور قرآن کے اس فرمان کے مطابق کہ امت ایک جماعت ہے، ایک جماعت کی حکومت قائم کر دی ہے۔ تم جیسا مسلمان یہ کہے کہ وہ سلطنت سلجوق کا خاتمہ کر دے گا تو یہ ثبوت ہے کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے یا کسی وجہ سے اس کے دماغ پر عارضی اثر ہو گیا ہے۔
تمہارے دماغ پر سفر کی تھکان کا اثر ہے، یہ دوائی پی لو، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو ہر مورخ نے لکھا ہے۔ حسن بن صباح اپنے پرانے دوست ابو الفضل اصفہانی کے ہاں پناہ اور مدد کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے دوست نے اسے دماغی خرابی کا مریض قرار دے دیا۔ حسن کو ایک مایوسی تو یہ ہوئی کہ اس کا دوست سلجوکیوں کا حامی ہی نہیں بلکہ پیروکار نکلا۔ اس کے ساتھ ہی اسے خطرہ محسوس ہوا کہ ابو الفضل کو اس کی اصلیت اور گرفتاری سے فرار کا پتہ چل گیا تو وہ اسے گرفتار کروا دے گا۔ حسن بن صباح نے اپنے متعلق یہ مشہور کر رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہے۔ اسماعیلیوں میں جاتا تو اپنے آپ کو اسماعیلی بتاتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنا ہی ایک فرقہ بنا رہا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا۔ اس نے ابو الفضل کے ہاتھ سے پیالہ لے کر دوائی پی لی، کھانا کھایا اور باتوں میں محتاط ہو گیا۔ ابو الفضل نے اسے جلدی سلا دیا۔ وہ صبح بہت جلدی جاگ اٹھا، اپنے میزبان سے کہا کہ وہ اس سے رخصت چاہتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھا۔ ابو الفضل کے گھر سے نکل کر وہ خلجان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں گرفتاری کا خطرہ تو تھا، لیکن وہ احمد بن عطاش سے مل کر آئندہ پروگرام بنانا چاہتا تھا۔ 2-3 دنوں کی مسافت طے کر کے وہ خلجان پہنچ گیا۔ اس کا بہروپ اتنا کامیاب تھا کہ احمد بن عطاش بھی اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ گرفتاری کا خطرہ ابھی ہے یا ٹل گیا ہے۔ دوسری بات یہ پوچھی کہ شمونہ آئی ہے یا نہیں۔ شمونہ کے متعلق اسے بتایا گیا کہ نہیں آئی، البتہ یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ فرار ہو گئی ہے۔ اس صورت میں اسے قتل کرنا ضروری ہے۔ حسن بن صباح نے کہا اسے یہاں لا کر قتل کرنا تھا، لیکن اب وہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ اگر وہ سلجوکیوں کے پاس چلی گئی تو ہمارا سارا کھیل بے نقاب ہو جائے گا۔ تمہیں یہاں سے نکالنے کی ایک بڑی اچھی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ احمد بن عطاش نے کہا مصر کے 2 عالم آئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ مصر پر اسماعیلیوں کی حکومت ہے۔ وہ میرے مہمان اس طرح ہوئے کہ ہمیں وہ اسماعیلی سمجھتے ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم اسماعیلی فرقے کے لوگ ہیں۔ یہ دونوں تبلیغ کے لیے آئے ہیں۔ ان میں ایک داعی الکبیر کہلاتا ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اسے ایسے ذہین اور پر اثر گفتار والے آدمی دیے جائیں جو اسماعیلی عقائد اور مسلک کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو اس فرقے میں لائیں۔ میں ان میں شامل ہو جاتا ہوں۔ حسن بن صباح نے کہا مصر جانے کے ارادے سے؟ یہ تو میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ مصر جاؤں اور وہاں کے حکمرانوں کو قائل کروں کہ وہ سلجوکیوں پر حملہ کریں اور ہم انہیں نفری اور دیگر ضروریات کی مدد دیں گے۔ ہمارا پہلا شکار سلجوکی سلطنت ہے، اس کا ہم نے خاتمہ کر دیا تو اس پر قابض ہونے والوں کے ہم پاؤں نہیں لگنے دیں گے۔